آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام احباب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں جو کرنی ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ترجمۃ القرآن کو ڈیزائن کرتے ہوئے مرکز کی رہنمائی میں 3 سال ہم نے ورک کیا ہے الحمدللہ۔ اس میں ہمارے 4 مین نکات ہیں۔ یہ جو 98% طبقہ ہے کالج یونیورسٹی کا، جو بالغاں ہو گیا ہے، کالج یونیورسٹی سے آیا ہے، وہ بالغاں میں چلا گیا۔ ایک کالج یونیورسٹی میں 9 پڑھ رہا ہے، ایک نیچے پرائمری لیول پہ ہے۔ اب ان تینوں کو کیسے ہم اکاموڈیٹ کریں کہ بالغاں کے اندر ترجمے کی شرح بڑھے، جس میں میل بھی ہوں فیمیل بھی ہوں۔ بالغاں سے مراد جو لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اب وہ کالج یونیورسٹی میں بھی نہیں ہیں اور وہ آگے نکل چکے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا۔ دوسرا ہے پھر کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے ترجمہ سیکھیں۔ تیسرا ہے پھر جو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو اب سکولوں میں 6ٹھی میں پڑھ رہے ہیں، یہ خالی نہیں جانے چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں، شیر افضل صاحب ہیں، دیگر بہت سارے اساتذہ ہیں، آپ کوئی کسی جگہ میٹ کریں، مجھے بلائیں۔ 6ٹھی کلاس کے اندر بچہ 5ویں اگر وہ صحیح کر کے آیا ہوا ہے، ویسے سرٹیفکیٹ نہیں، اگر اس نے 5ویں صحیح کی ہوئی ہے، اردو وہ جانتا ہے صحیح اور اردو پر اس کا کنٹرول ہے، 6ٹھی کے 1 سال میں اسے پورا قرآن کا ترجمہ آ جائے گا، تجوید آئے گی، گرامر آئے گی، ترجمہ آئے گا۔ یہ بیٹیاں ہیں نا، she belong to grade 5، 5ویں کلاس کی ہے نا، یاسین صاحب کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ اس نے 1 سال پڑھا ہے، 1 گھنٹہ ہی مجھے دیا ہے، میری کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے، اس کے والد صاحب شاہ صاحب نیچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اس تجربے پر کلیئر ہوں، ویری کلیئر، خواہ مدرسہ ہے، خواہ مسجد ہے، خواہ سکول ہے، 6ٹھی کے بچہ ہمارا فوکس ہے، تاکہ سکول سے آئندہ جو نکلے وہ ترجمے سے خالی نہ نکلے۔ ایک بات، بالغاں ہمارا ہدف ہے، آپ سارے میرا ہدف ہے۔ یہ میری کوئی دعوت ہی ایسی ہے کہ خیر میں 80 سال والے کے ساتھ حاجی منظور صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو حاجی منظور صاحب میرا ہدف ہے، میں نے شکار کرنا ہے اور میں نے انہیں ترجمہ قرآن سے کرنا ہے۔ خیر 60 سال والا بیٹھ جائے، خیر 15 سال والا ہو جائے، خیر 12 سال والا ہو جائے، 10 سال سے 80 سال تک میں نے شکار کرنا ہے، اور میرا شکار کیا ہے کہ میں نے آپ کو ترجمہ قرآن پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، بیٹیاں باجیاں۔ اللہ کا بڑا مہربانی ہے کہ بیٹیوں باجیوں نے بڑا احترام کیا ہے، میں اس کی کیا انتہا بتاؤں۔ آج یہاں سے 300-400 خواتین تھی شہر کی، میں نے کوئی دعوت نامہ جاری نہیں کیا، میں نے کوئی بینر نہیں لگایا، میں نے کوئی پمفلٹ نہیں چھاپا، میں کچھ بھی نہیں کیا۔ بس اللہ کی وہ مہربانی تھی، وہ جو 70 بیٹیوں کو میں نے پہلے قرآن ترجمہ کے ذریعے سے ہم نے گزارا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ نے پیغام کو آگے تقویت عطا فرما دی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری منزل کیا ہے، میری سیلیبریشن اس دن ہوگی۔ 2 باتیں بتانا چاہوں، ہماری ٹیم کی اور میری سیلیبریشن اس دن ہوگی جس دن فتح جنگ سے 1000 میل اور 1000 فیمیل کو میں انشاءاللہ سنتے عطا کروں، اس دن میری سیلیبریشن۔ اور ہماری سیلیبریشن اس دن پھر کسی بڑی شادی حال میں ہوگی، اور اس دن صرف پارٹیسپینٹ جو ہوں گے وہ سارے قرآن مجید کا ترجمہ رکھنے والی 1000 فتح جنگ شہر کی خواتین بیٹھی ہوگی اور 1000 میل بیٹھے ہوں گے۔ آج جب یہ ترجمہ پڑھا جاتا تھا نا، میں ادھر سے سروں کو ہلتا دیکھتا تھا، مجھے سمجھ آتی تھی یہ سر جیڑ پہ ہلنے نہیں، انجے نہیں ہلنے پہ، ان کو پورا سال ہلایا گیا ہے۔ حاجی منظور صاحب یہ بندہ پڑھنا ہے جانا، ہوں ٹھیک پڑھنا ہے، وہ مختار صاحب کہنا ہوں ٹھیک پڑھتا میری، اب غلط کیا، ہی غلطی کی تھی۔ بس میں چاہتا ہوں اللہ پاک ہماری مدد کرے، ہماری ٹیم کی مدد کرے۔ یقین کہ ہماری صفوں میں کھڑے ہونے والے وہ 6 جمعوں پر 10 صفیں، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو امام آ کے قرات کرے تو وہ قرآن کو سمجھ نہ سکے۔ یہ ہمارا ہدف ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن کا انقلاب فتح جنگ کی سرزمین کا مقدر ہے، اللہ کی مدد سے انقلاب آئے گا اور اس کی اساس قرآن ہوگا،
اس کی اساس بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات آئیں گے اور وہ قرآن کے ذریعے سے بٹے بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کے سینے قرآن کے نور سے انشاءاللہ روشن ہوں گے، چراغ بنیں گے. پھر قرآن کے نور سے امت میں ایک اتحاد امت وحدت کی لے چلے گی، نفرتیں ختم ہوں گی، کدورتیں ختم ہوں گی اور ایک پیار کی اور لگن کی فضا بنے گی اور انشاءاللہ امت وحدہ پھر امت وحدہ بن کر لا الہ الا اللہ کی علم بردار ہو جائے گی. یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہم نے لکھے رکھ لیا ہے. انشاءاللہ العزیز کا کریں گے. اور میرا اگلا ہدف کیا ہے؟ خدا کی قسم میری زندگی کا وہ خوشی کا دن ہوگا جس دن دیوبندی بھائی مجھے بلائیں گے اور کہیں گے ہماری مسجد میں آؤ ایک ترجمے کی کلاس چلا دو. میری خوشی کا دن ہے. اہل تشیع کہیں آؤ ہمارے امام باڑے میں ہم کلاس دیتے ہیں، آپ پڑھائیں، میں ادھر کلاس پڑھانے جاؤں گا. میں اہل حدیث بھائی کہیں آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو کلاس دیتے ہیں، میں پڑھانے جاؤں گا. خدا کی قسم اس دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا. ہم فخر محسوس کریں گے، شکر محسوس کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکر پیش کریں گے. اے اللہ تو نے مہربانی کر دی ہے. وہ جو خواب ہم نے سوچا تھا، یہ منہاج القرآن کی زمین ہم نے لی تھی تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا اس محلے کا نام منہاج القرآن ہوگا، اس محلے کے لوگوں کو میں قرآن پڑھایا کروں گا. ایک خاکہ تھا. آج الحمدللہ اس محلے کی 17 بیٹیاں مجھ سے سند لے چکی ہیں اس محلے کی، اور 13 مرد اس محلے کے سند لے چکے ہیں الحمدللہ. خواب ہوتی ہے، خوابوں پہ کام کیے جاتے ہیں، خوابوں پہ محنتیں کی جاتی ہیں، پھر وہ باور ہوتی ہیں، اللہ نتائج سامنے عطا فرما دیتا ہے. اس لیے آپ بہت عظیم ہیں. میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ کے چہروں کو جانتا ہوں، آپ کی فیملیوں کو جانتا ہوں. آپ باصلاحیت لوگ ہیں. آپ جتنی صلاحیت رکھتے ہیں صرف ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں عامر عباس قریشی صاحب بھی عالم دین ہے، مفتی ٹائپ لوگ اباب ہے. میں کمزور عالم ہوں. I am powerful عالم. میں کمزور ہوں، یہ گواہ ہے. I take guidance from him. میں مکمل گائیڈ لیتا ہوں. جب میں بینر بناتا ہوں، کچھ بھی تیار کرتا ہوں، I consult him. میں ان سے کنسلٹ کرتا ہوں، گائیڈ کرو، کوئی کمی تو نہیں ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور I admit it کہ میں کمزور عالم ہوں. مجھ سے بڑے جید لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جنگ میں اور بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، تباہ رکھتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. میں علماء سے فقط اتنا کہنا چاہوں گا تھوڑا تبدیلی پیدا کریں. جو روش ہماری بن گئی ہے کہ ہم پورا دن نفرت بانٹتے ہیں. خدا کی قسم میں مدرسوں سے ہو کر آیا ہوں، میں ہر جگہ سے ہو گیا ہوں. اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ نفرت بانٹی جاتی ہے. نصاب ہی ایسا ہے جس نے ثابت کرنا ہے کہ فلاں بدتی ہے، جس نصاب نے ثابت کرنا ہے فلاں مشرک ہے، جس نصاب نے ثابت کرنا ہے فلاں کافر ہے. آپ مجھے بتائیں نتائج کیا آنے. جس نصاب کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور الٹیمیٹ اس پڑھائے جانے والے نصاب کے پیچھے جو ایموشنز ہیں، وہ ایموشنز یہ ہیں کہ اگر یہ بچہ میرے پاس سال، 2 سال، 10 سال رہ گیا اور 10 سال رہنے کے بعد اگر اس نے فلاں کو کافر نہ کہا، فلاں کو مشرک نہ کہا تو میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ایسی سوچ پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا پڑے گا اور رویوں میں چینج لانی پڑے گی اور بڑی کھلے دل سے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، ورنہ ادروائز کوئی حل نہیں. یقین کریں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ روشیں جن سے امت ٹوٹتی ہے، وہ روشیں جن سے امت تقسیم ہوتی ہے، اگر وہ روشیں ہمیں اختیار کرنی پڑی تو ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن امت کو تقسیم کبھی نہیں کریں گے. امت پر کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. ان بھائیوں نے سال گزارا ہے، مجھے پتہ ہے بعض دیوبند کی مساجد کے منتظم ہیں، اہل الحدیث لوگ ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. میری کلاس میں بتائیں وہ اہل الحدیث آنے والا پہلے دن آیا تھا، آج مجھ سے سند لے کے جا رہا ہے. میں نے اس سے اس کی حیثیت لے لی ہے، میں نے اس کے لیے مقصد ہی نہیں بنایا ہے کہ ہم کوئی بریلویت لے کے آئے گا تو اس کی بریلویت چھین لیں گے، کوئی دیوبندیت لے کے آئے گا اس کی دیوبندیت چھین لیں گے.
کوئی شیعت لے کے آئے گا اس کی شیعت چھین لیں گے. ہم چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ہم قرآن کے نور سے ان کو منور کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارا مقصد ہے. یقین کریں مجھ سے بڑی کلاسیں آئی ہیں, اندر بھی آئی ہیں, میرا کام ہی کلاسوں کا ہے, میں نے کلاسیں کر لی ہیں. یہ بھائی کہتے ہیں الحمدللہ ان بھائیوں نے ذکر کیا میری سال میں کوئی چھٹی نہیں ہے, اس سال کی کلاس میں اللہ کی مدد سے کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں کوئی فیس بھی نہیں ہے. یہ کہیں کہ سار امجد نے کبھی فیس مانگی ہو, اللہ دے گا, وہ نظام ہے اس کا, وہ نامراد کرتا ہی نہیں ہے. واللہ خیر الرازقین یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھا کس لیے, یہ اس نے میسج دیا کس لیے؟ اس لیے میسج دیا ہے کہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو. رزق کیا چیز ہے؟ نتھنگ, وہ اس نے دینا ہے. ان چیزوں سے نکلو, آپ کھلے دل سے آئے نا, میں سال کے بعد آپ کو انشاءاللہ سند دیں گے, یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا. میں آپ کی اور بات خاص کر رہے ہیں, ٹیمیں بناؤ, داخلہ لوٹ ٹیم بناؤ. عرفان بھائی ہیں آفتاب سے کدھر کھڑے ہوئے, انہوں یہ ٹیم تھی, یہ میرے پاس آئے, ان کا سارا کا سر 5-6 بندوں کا, یہ 6 کے 6 آ گئے. الحمدللہ ان میں سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. یہ صبح اٹھتے ہیں, ایک گاڑی نکالتا ہے, دوسرے کو بٹھاتا ہے, تیسرے کو بٹھاتا ہے, فون کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں, یہ مجھے بھی گاڑی پہ بٹھا لیتے ہیں, کبھی کبھی میں آتا ہوں نا. یہ ٹیم ورک ہے. آپ فیصلہ کریں 5-10 بندے محلے کے, یا میں نے سال لانے ہیں کی ہو ویسے کہنا جی کچھ نہیں, منگنا جی کچھ نہیں, صرف یہی پہ آنا, سویرے نہیں نماز پڑھ, ان قرآن الفجر کانا مشہودا. ادھر آواز آئی ہے, بس یہی میں چاہتا ہوں. یہ یقین کریں جس دن یہ آواز اس کونے سے بھی آئے گی وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا. ان قرآن الفجر کانا مشہودا. بے شک تمہارا فجر کا قرآن مشاہدہ کیا جاتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور ہم نے یہ نزول ہوتا دیکھا ہے. اس حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح مرکز کے باہر گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑے ہیں, او ہیلمٹ کوئی اتار رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, کیا آ رہا ہے جی, ہم قرآن کے لیے جا رہے ہیں. بس ماحول دو شہر کو, شہر کی بچیوں کو ماحول دو, شہر کے بچوں کو ماحول دو. انشاءاللہ وقت قریب ہے, آپ انشاءاللہ اچھی خوشبوئیں آئیں گی, اچھی خوشبوئیں آئیں گی. اس لیے میں اسی پر گفتگو اینڈ کرتا ہوں. 1 جون سے نئی کلاسیں شروع ہوں گی. اگلی مئی 20 مئی کو پھر انشاءاللہ یہیں پروگرام سجے گا. اگلی 20 مئی کو اتوار ہوگا, میں نے وہ چیک کر لیا سارا. اس پچھلی بار پروگرام کب تھا؟ 20 مئی, نہیں 20 کو, پچھلی بار 20 مئی کو تھا. آج انشاءاللہ اگلا پھر انشاءاللہ 20 مئی کو. اور کن کن کے مقدر میں ہوگا, اب یہ آپ کے چہرے اور آپ کی زبانیں بتائے گی کہ اگلے سال انشاءاللہ کون ادھر سے اٹھ کر یہاں کھڑا ہوگا. بس دلوں میں وہ تلاطم مچائیں, اور 1 جون کو داخلہ لیں, آن لائن داخلہ لیں. آپ کی تعداد میں جو 1000 کہہ رہا ہوں وہ 1000 مجھے پتہ ہے فزیکل سے پوری نہیں ہوئی, میں آن لائن کا بڑا کام ہو رہا ہے. یقین کریں میں 1000 پہلے فتح جنگ کو دینا چاہتا ہوں, ورنہ یقین کریں جس طرح امان, فیصل آباد, سرگودا, دیگر علاقوں سے ایڈمیشن مجھے آ رہے ہیں, مجھے ٹائم ہی نہیں لگے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے شہر کو پہلے رنگ جاؤں, بجائے اس کے کہ میں باہر زیادہ زور لگاؤں, باہر کے لوگوں کو پڑھاؤں. بیٹیوں کو بڑی کلاسز آ رہی ہیں, 200 بچیاں ایک گوگل میٹ پر ایک کلاس میں شریک ہیں. یہ محترم عبدالوحید صاحب انجینئر ہیں اسلام آباد سے, اور یہ ابھی سبیشلی آئے, ان کا 1 مہینہ. اور ان کی اہلیہ محترم ہیں جائن ہے جھنڈ سے, وہ سکول ٹیچر ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, یا اس لیول پہ ہیں. یہ خود انجینئر ہیں, یہ بھی جائیں. ابھی مجھے نہیں پتا ان کا مسئلہ کیا ہے. مزے کی بات یہ بھی ہے, اور مزے کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے آن لائن کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, مجھے پتہ کوئی نہیں ہوتا ان کا مسئلہ کیا ہے. ہم نے کبھی قریدہ ہی نہیں. میں بھی یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ میری آن لائن کلاس میں ہو اور وہ ایڈمن ہو اور بندہ تعلق اہل حدیث سے رکھتا ہو, یہ بھی پاسبل ہے. میری کلاس میں ہو, بندہ ایڈمن ہو میری کلاس کا اور تعلق اس کا اہل تشیع سے ہو, یہ بھی پاسبل ہے, اور ہو رہا ہے. سب کچھ پاسبل ہے میرے لیے. میرے لیے کوئی تحفظات نہیں ہے.
ہم تحفظات ختم کر کے چلے ہیں، تحفظات لے کے نہیں چلے، تحفظات اب ایک ہی تحفظ ہے، امت کو اوپر لے جاؤ اور اسلام کو بچا دو۔ شرمندے ہو گے ورنہ قیامت کے دن اور کوئی شرمندہ ہو نہ ہو، یقین کریں ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں شرمندے ہو گے، اور ہماری شرمندگی کا سبب فقط یہی ہوگا کہ ہمیں کچھ احساس ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے کام نہ کیا اس پر جو احساس ہمیں ہو چکا ہے، اور ہم نے اگر وہ کام نہ کیا تو قیامت کے دن ہماری گریبانوں پہ ہاتھ ہوگا، ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ہوگا فرشتوں کا۔ تجھے اللہ نے علم دیا تھا، سارا کچھ دیا تھا، تو ظلمت دیکھ رہا تھا، امت کی تباہی دیکھ رہا تھا، قوم کی تباہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تو کوئی فرق، پلاننگ، منصوبہ بندی، محنت، جدوجہد، اور اس کے لیے تو کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اس سے دوسرا اس وقت سے بہتر چاہتے ہو کہ کل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو، وہ جن کی شفاعت کے دعوے کرتے ہیں تو کم از کم اتنا کہہ سکیں یا رسول اللہ جو وقت نصیب ہوا تھا ہم نے تیرے دین اور تیری امت کی بلندی کے لیے لگا دیا تھا۔ علامہ نے فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ارشد محمود صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ساتھی تھے، فوت ہو گئے، آفتاب صاحب آجب انہوں نے 6 مہینے لگائے، 9 سال پڑھے۔ وہ ایک دن پہلے کلاس لگا رہے تھے، دوسرے دن فوت ہو گئے، دوسرے دن خبر آئی کیوں نہیں آئی۔ ہم نے ان کو ہم نے کہا سند دیتے ہیں، یہ یاد رہے گی ان کے اولاد کو کہ ہمارا باپ جب اس کو اللہ پاک کی اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس وقت اس کو وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ بس یہ باتیں میری اختتام کرتے ہیں اسی پر۔